اس سے پیشتر کہ میرا سلام آپ تک پہنچے. جب میں یہ کلام تیار کر رہی تھی اور آج خداوند کے حضور میں جھکی تھی تو خداوند کا روح میرے ساتھ بات کرنے لگا اور مجھے ایک پروفیٹک ورڈ ملا ہے جو ضروری ہے کہ اس سے پہلے ریلیز ہو. So the Spirit of the Lord told me that everything that could be shaken, could be broken, could be torn apart, has been. And what you have thought was a punishment. And what you thought was for your destruction was my blessing. But you thought would finish you was me educating you. Now that we are entering into a new season, I'm also opening my Goshen. But you need to cling to me like a wife clings to her husband. In the new season, you will not survive without my guidance, without my anointing. The world will be shaken as never before. But like Egypt was tested, you will be safe in my Goshen, but only if you cling to me. Amen. خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو جو یہاں حاضر ہیں، جو اس وقت انٹرنیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بہن بھائی جو آنے والے دنوں میں اس کلپ کو دیکھیں گے، آپ سب کو میرا اور میرے گھرانے کی طرف سے بہت بہت سلام. اور اس خوبصورت سیزن کی خوشیاں جو ہیں وہ آپ کے دلوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. آمین. میری دعا ہے کہ اس کلام کے سبب سے ہم روحانی طور پہ بہت ترقی پائیں اور ہمارا ایمان بھی بڑھے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. آمین. جس مضمون پہ ہم آج مل کے غور کریں گے وہ ہے بیج، سیڈ. اور جو سوال میں آج آپ سب سے پوچھوں گی وہ یہ ہے کہ what seed do you carry؟ آپ کے اندر جو بیج ہے وہ کیا ہے؟ بیج کو روحانی عالم میں جس کو ہم اسپرچول ریلم کہتے ہیں بہت گہرا مطلب ہے. اور کیونکہ آج کی شام جو ہے وہ بہنوں کے نام ہے تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کرسمس کے پیغام میں عورت کا کیا رول ہے. اور ہمیں اتنی دور نہیں جانا پڑے گا بلکہ پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب میں ہی ہمیں یہ ہنٹ مل جاتا ہے. کلام مقدس میں سب سے پہلا الزام ہی عورت پہ لگایا گیا. اس عورت نے مجھے درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. اور آج تک عورت پہ یہی الزام لگایا جاتا ہے. اور اسلام کی چبھن ہر عورت کو کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ضرور محسوس ہوتی ہے. مگر میری بہنوں پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابلیس عورت سے ایک خاص نفرت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اندر ایک ایسا بیج رکھتی ہے جو ابلیس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. کیونکہ جس دن عورت پہ الزام لگایا گیا
کہ یہ عورت انسان کے گناہ میں گرنے کا سبب بنی، وہیں یاوے نے ایک نیا ڈیکلیریشن کیا، میں تیرے اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ انگلش بائبل میں نسل کو سیڈ یعنی بیج لکھا گیا ہے، the seed of woman۔ سیڈ، بیج ایسی ایک چیز ہے جو زندگی کو کیری کرتی ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں سیڈ ہے، چاہے وہ پھول ہو، چاہے وہ گھاس ہو، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو۔ جیسے کہ جسمانی عالم میں بیج ضروری ہے، ویسے ہی روحانی عالم میں بھی بیج بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کو جو دنیا میں آتا ہے اپنے اندر ایک بیج رکھتا ہے، ایک ریپروڈکشن کا بیج ہوتا ہے اور ایک روحانی بیج۔ یہ بات نوٹ کریں کہ روحانی عالم میں کوئی انسیڈنس نہیں ہوتے ہیں۔ There is a plan for everything۔ آپ کی اس دنیا میں آنا کوئی حادثہ یا کوئی انسیڈنس نہیں ہے، بلکہ ایک پلان ہے جو کہ یاوے نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بنایا تھا۔ اس بات کو ہمارا مخالف جانتا ہے اور سب سے پہلا اٹیک وہ ہمارے سیڈ پہ ہی کرتا ہے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی ہمیں ٹراماز آ جاتے ہیں، گناہ آ جاتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے، ہمیں ڈر آ جاتا ہے، خوف آ جاتا ہے، ہم غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور کرسز بھی ہماری زندگیوں میں انٹر ہو جاتے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نارمل سمجھتے ہیں اور جیے جاتے ہیں۔ کچھ ایسے کرسز ہوتے ہیں، لعنتیں ہوتی ہیں جو ہماری بلڈ لائن میں، ہمارے خون میں ہوتی ہیں، اور کچھ بری انٹینشن یا جلسی کی وجہ سے ہمارے اوپر بولی جاتی ہیں۔ ایسے گناہ ہماری زندگیوں میں انٹر ہو جاتے ہیں جن کا ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم ان سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کچھ دیر، اور کچھ دیر شاید ہم آزاد بھی ہو جاتے ہیں، مگر ہم پھر گر جاتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کرسمس کا ذکر ہوتا ہے تو ریزریکشن کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ کرسمس کا مقصد ریزریکشن میں ہی پورا ہوتا ہے۔ اور خوشی کی بشارت یہ ہے کہ جیسے کراس the reason for this Christmas season ہے، تو اس کی صلیب میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو ہر قرض سے، ہر گناہ سے، ہر بیماری سے اور ہر ٹراما سے نجات دے سکتی ہے۔ آمین۔ سو یہ سب کہنے کا میرا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے اور میری زندگی کا ایک مقصد ہے جو ہماری روح میں ایک بیج کی طرح ہے، اور آج ہم سیکھیں گے کہ ہم نے اس بیج کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کو گرو کیسے کرنا ہے اور پھل کیسے لانا ہے، تاکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو، اور جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کو فیس کریں تو ہم شرم سے اپنے آنکھوں کو نہ چھپائیں۔ امیجن کریں قیامت کے روز جب ہمارا سامنا مسیح کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کون سی ایکسکیوز دیں گے؟ خداوند یہ لو اپنا بیج جو آپ نے مجھے دیا تھا، میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ میں پتہ لگاؤں کہ یہ بیج کون سا ہے، اور نہ میں نے اس کی حفاظت کی، اور نہ میں پھل لائی۔ کرسمس کے پیغام میں آج ہم 3 عورتوں سے ملاقات کریں گے جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم نے اپنے سیڈ، اپنے بیج کو کیسے کیری کرنا ہے اور اس میں سے پھل کیسے لانا ہے۔ سو آئیے ہم سب سے پہلے الشبا سے ملاقات کرتے ہیں۔ الشبا کا سی وی ایکسلنٹ تھا، یہ ہارون کے قبیلے کی ہے، یعنی کاہنوں کے قبیلے سے ہے، اور اس کی شادی بھی زکریا سے ہوئی جو ایک کاہن تھا۔
کلام اس کے اور زکریا کے بارے میں کہتا ہے، اور وہ دونوں، یعنی اکیلا زکریا نہیں، الشبا بھی، خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سارے حکموں اور قانونوں پر بے عیب چلنے والے تھے. کیا تھے؟ بے عیب چلنے والے تھے. مگر پھر آگے لکھا جاتا ہے کہ وہ بانجھ تھی، انفرٹل، جس کا مطلب ہے فروٹ لیسنس، یعنی بے پھل. اب تک ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو سیڈ الشبا کے اندر تھا، جو بیج الشبا کے اندر تھا، اب تک پھل نہیں لایا تھا. اور انسانی آنکھوں سے دیکھیں تو اس سیڈ کا انوائرمنٹ ایسا تھا کہ اس سیڈ کا پھل لانا ناممکن تھا، کیونکہ لکھا ہے کہ الشبا اور زکریا عمر رسیدہ تھے. they were old. اس کے برعکس on the contrary مریم، جو کہ ہماری وہ اگلی شخصیت ہے جس کو ہم جانیں گے، وہ جوان تھی، مگر یہاں وہ غیر شادی شدہ تھی، اور اس کو یہ پیغام ملتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی اور اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اسے باپ داؤد کا تخت دے گا. آخری خاتون جن سے ہم ملاقات کریں گے وہ ہے حنا. حنا کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی. اس کی شادی 7ویں سال میں تھی جب اس کا خاوند مر گیا. وہ ایک نبیہ اور ہیکل میں رہتی تھی. اس کی عمر میری ماں جتنی تھی، 84 ایئرس، اور وہ روزوں اور دعاؤں کے ساتھ خدا کی عبادت کیا کرتی تھی. یہ واقعہ خداوند یسوع کے پیدا ہونے کے 40 دن کے بعد ہوا تھا، جب مریم اور یوسف یسوع کو خداوند کے حضور پیش کرنے، حاضر کرنے لے کے آئے تھے. خداوند کا روح حنا کو یسوع کے پاس لے آیا، اور اس نے خدا کا شکر کیا، اور خداوند یسوع کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنانے والوں میں سے حنا بیوہ بھی اس کا بھی شمار ہو گیا. لکھا ہے کہ وہ سب جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی، مطلب کہ وہ ایک بشارت دینے لگ پڑی. اور میرا یقین ہے کہ یہ بشارت جو ہے حنا اپنے مرتے دم تک دیتی رہی. آج اس جماعت میں بھی مریم، الشبا، حنا کی طرح لوگ بیٹھے ہیں جو زندگی کے الگ الگ سیزنز میں ہیں. مریم کی طرح جوان، الشبا کی طرح مڈ سے اولڈر ایج، اور حنا کی طرح بزرگ. ہم بھی شاید روحانی طور پہ الشبا کی طرح آج بانجھ ہیں، یا مریم کی طرح اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا رہے ہیں، یا حنا کی طرح سال بسال آئسولیشن میں گناہ غریبی کا سامنا کر رہے ہیں. کیا آپ نے خدا سے بھی نہیں کبھی پوچھا، خداوند یہ بات میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے، خداوند یہ مہینہ کیسے گزرے گا، خداوند میرا بریک تھرو کب آئے گا؟ ایسی ہی سوال یہ عورتیں پوچھتی ہوں گی، مگر ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمارا عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارے ایکشن اس سچویشن میں کیسے ہونے چاہیے. الشبا نے اپنی بانجھ پن کو ایک کلچ، چھڑی نہیں بنا کے رکھا. اس نے اس کو ایکسکیوز کی طرح نہیں یوز کر کے تو گھر میں بیٹھ گئی. نہیں، لکھا ہے کہ اس نے اپنے سارے روحانی فرائض بخوبی نبھائے، اس تک کہ خداوند کی نظروں میں وہ بے عیب ٹھہری. اور جب وہ حاملہ ہوئی تو لکھا ہے، اور یہ جتنا بھی میں کچھ پڑھ رہی ہوں یہ لوکا پہلے باب کے اندر ہے، لوکا پہلا باب 24 اور 25 آیت، اس نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا،
اور اب وہ خدا کی ستائش کرنے لگی اور کہتی خداوند نے میری اس رسوائی لوگوں میں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی. اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ جو مریم تھی وہ کلام کو جانتی بھی تھی اور سمجھتی بھی تھی. جب اس کی ملاقات بالآخر الشبا کے ساتھ ہوئی تو اس نے ستائش کا گیت گایا. اکثر ہم یہ کنفیوژن کر لیتے ہیں کہ جیسے ہی کیونکہ ہم ٹیبلوز میں بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی فرشتہ جبرائیل فرشتہ اس کو چھوڑ کے جاتا ہے تو مریم اسی وقت نیچے گھٹنے ٹیک لیتی ہے اور وہ اپنا گیت گانا شروع کرتی ہے. مگر یہ گیت جو ہے یہ مریم نے جب اس کی ملاقات الشبا کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ گایا تھا. اور ان 11 آیات میں مریم نے پرانے عہد کو 10 دفعہ کوٹ کیا ہے. So, in other words, Mary knew her Bible and so must you. مریم نے اپنے سیڈ کو کلام سے پروٹیکٹ کیا. آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جو باتیں مریم کو بتائی جاتی یا وہ دیکھتی اور ایکسپیرینس کرتی ان باتوں کو وہ اپنے دل میں رکھتی اور غور کرتی رہتی. اور آخر کر ہم حنا کو دیکھتے ہیں جو ایک نبیہ بھی تھی. اس کے اپنے سرکمسٹانسز اس نے اپنے سرکمسٹانسز کو اپنی کمزوری نہیں بنایا. غربت ہے کوئی بات نہیں, روزے رکھ لیتے ہیں. وہ خدا کے اتنے قریب آ گئی کہ خدا کا روح اس سے باتیں کرنے لگ پڑا اور وہ لوگوں کو خدا کے بھید بتاتی تھی, نبوت کرتی تھی. اور وہ خدا نے اس سے ایسی بڑی برکت سے اسے نوازا کہ اس نے مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. بہتوں نے دیکھا ہوگا مگر اس کو پتا تھا کہ جس کو میں آج دیکھ رہی ہوں وہ بالفرض مسیح ہے اور دنیا کا نجات دہندہ ہے. اور وہ اس بات کی منادی مرتے دم تک کرتی رہی. دنیا آپ کے بیج کو ایک بہت ہارش انوائرمنٹ دے گی. ہارش انوائرمنٹ مطلب کہ طوفان, زلزلے, یو نیم اٹ. مگر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بیج کو کون سی انوائرمنٹ دینی ہے. جب تک آپ کا بریک تھرو نہیں آتا تو اس الشبا کی طرح پاک زندگی گزارنا ضرور ہے. خدمت کرتے رہنا ضرور ہے. کبھی کبھی اپنے آپ کو سب چیزوں سے الگ کر کے اس کی پرستش اور ستائش کرنا ضرور ہے. سیکرٹ پلیس میں وقت گزارنا ضرور ہے. ایمان سے اس کا شکر کرنا ضرور ہے. میں نے کچھ دیر پہلے ایک عمل شروع کیا تھا جرنلنگ کا, اب بھی کر رہی ہوں اور مجھے اس سے بڑی برکت ملی ہے کہ آپ اپنے تھاٹس, اپنی ضرورتیں ایک ڈائری میں لکھتے ہیں اور جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں جب آپ پیچھے دیکھتے ہو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نے پوری نہ کی ہو. اور میں وہ کاٹتی جاتی ہوں, خدا نے یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. کیونکہ ہمیں نا کبھی کبھی جیسے وہ کہتے ہیں نا گیتا کاؤنٹ یور بلیسنگس, ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی بلیسنگس کیسے کاؤنٹ کریں. اور جب ہمارے پاس وہ چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہوتی ہے نا تو پھر وہ بہت ہمارے لیے ٹینجیبل ہو جاتی ہے وہ چیز. تو میں اتنی بلیسڈ ہوتی ہوں ہر مہینے جب میں ٹک آف کرتی ہوں خدا نے یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا, یہ بھی کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے میرا دل خوشی کے ساتھ, شکر گزاری کے ساتھ بھر جاتا ہے. اور مریم کی طرح ہمیں کلام کے ساتھ دوستی کرنی ہے, اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور اس پہ غور کرتے رہنا ہے. حنا کی طرح دعا اور روزے میں رہنا ہے اور انجیل کی منادی کرتے رہنا ہے. یہ سب باتیں ہمارے ایمان کی پلر ہیں اور اس کو ایلیویٹ کرتی ہیں, بڑھاتی ہیں. میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑی تلاش کی کہ کوئی ایسی بات, ایسا شارٹ کٹ مل جائے کہ میں جلدی سے اپنی بریک تھرو پا لوں.
مگر بات آخر کر انہی باتوں پہ آ کے رک جاتی ہے. انگلش میں کہتے ہیں کہ there is no need to reinvent the wheel. ٹرک یہ ہے کہ ہم نے ان باتوں کو، ان چیزوں کو بیلنس کیسے کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں مگر کلام نہیں پڑھتے ہیں، ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر میڈیٹیٹ نہیں کرتے ہیں، ہم پرستش تو کر لیتے ہیں مگر روزہ بہت کم رکھتے ہیں. یہ ساری باتیں مل کے آپ کے سیڈ کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں گی کہ پھل نہ لانا ناممکن ہو جائے گا. اور آخری بات جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت. کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ الشبا کو اتنے سال باج پن کا سامنا کیوں کرنا پڑا؟ خداوند کا وقت. مریم اور الشبا میں گو کہ وہ کزنس تھی، کافی سالوں کا ایج گیپ تھا. مریم جو تھی وہ ایک بہت کم عمر تھی، اور الشبا کو ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ وہ 40 سے 60 سال تک کی تھی اس کی عمر. تو جو بات الشبا کو نہیں پتا تھی وہ یہ تھی کہ خداوند نے اسے چنا تھا کہ وہ ایک ایسے نبی کو پیدا کرے جس کے اندر ایلیا نبی کی روح تھی. اور اس نے پیدا بھی تب ہونا تھا جب کہ مسیح کا وقت آنا تھا پیدا ہونے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پیدا ہونا تھا مسیح کے تھوڑی دیر آنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خداوند کا راستہ سیدھا کرنا تھا. تو جس چیز کو وہ اپنا باج پن سمجھتی تھی وہ خدا کی پلاننگ تھی. کنکلوژن، یور ڈیلے کین بی گاڈس پلان. اگر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ خدا ہماری دعا نہیں سن رہا، ہمارا بریک تھرو نہیں آ رہا، تو تسلی رکھیں کہ یہ خداوند کا پلان ہے. اور اس کے انتظار میں ہمیں گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے. اس کے انتظار میں ہم نے دعا اور روزے میں رہنا ہے. ہم نے کلام کو پڑھنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے. ہم نے پرستش کرنی ہے، ہم نے ستائش کرنی ہے. سال ختم ہونے کو ہے اب، اور اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک نیا عہد باندھیں کہ آنے والے سیزن میں خداوند، میں اپنے سیڈ کو تباہ نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گی، بلکہ ایسا انوائرمنٹ دوں گا اور دوں گی جس سے میں 100 گنا پھل لا سکوں. خداوند آپ سب کو برکت دے اور ہمیں ایسا کرنے کی توفیق اور فضل دے. آمین.